جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی اور میں عمران بٹی۔ میرے نئے آنے والے دوست یا نیچے سبسکرائب پہ کلک کر کے بیل بٹن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، آج میں جس تاریخی شخصیت کا ذکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ شخصیت کوئی چند دن پہلے کچھ دن پہلے ایک موصوف اور محترم وفاقی وزیر ہمارے جو پاکستان کے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے میڈیا پہ، اور تھوڑی دن ان کا سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا اور مین اسٹریم میڈیا پہ بڑا چرچا یا بڑی گفت و شنید ہوتی رہی ہے۔ تو یہ آج کی ہماری جو شخصیت ہیں وہ ہے سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کی رکنیت یا نام کے ساتھ غزنوی لگایا جاتا ہے۔ 1 نومبر سن 971 بمطابق 10 محرم الحرام سن 57 ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ میں بت شکن کے خطاب سے نوازا گیا، یا جسے دنیا بت شکن کے نام سے جانتی ہے۔ بت شکن کیسے پڑا یہ آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اس ویڈیو سے پہلے، اس ٹاپک سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک حدیث مبارکہ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ جو شخص خود غلط ہوگا اسے دوسرا بھی غلط نظر آئے گا، جو شخص خود ٹھیک ہوگا اسے دوسرا بھی ٹھیک نظر آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بھی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرح پاک صاف اور سچے ہیں۔ جھوٹ تو توبہ نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ آپ نے اپنی پوری دنیاوی 63 سالہ زندگی میں یہاں تک کہ آپ کے دشمن، سب سے بڑے دشمن آپ کے چچا ابو جہل، وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتے اور بارہا دفعہ انہوں نے یہ بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان ہیں، لیکن ان پہ ایمان لانا نہ لانا وہ بس اللہ پاک نے ان کے ذہنوں کو، دلوں کو تالا لگایا ہوا تھا۔ آج 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ وہ سارے بت قدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی رمق ہے باقی ہے، تو انہیں کہو کہ اپنے ٹکڑے جوڑ کر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ جسم کے ٹکڑے جوڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ریزے اور پتھر کے ریزے بن گئے۔ 15 سال کی عمر میں خراسان کے حاکم بنے۔ دنیا کے 5 انتہائی با اثر ترین حکمرانوں میں سے سلطان کا دوسرا نمبر ہے۔ تو یہ تھی سلطان کی ہلکی سی شارٹ سا تعارف۔ جب سلطان محمود غزنوی تاریخ میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ فیمس ہیں یا مشہور ہیں کہ انہوں نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، اور سومناتھ جو ایک ممبئی کے پاس ساحلی علاقے میں ایک قصبہ ہوا کرتا تھا جس کا نام آج بھی ہے، شہر بن گیا، تو سومناتھ کے جو بت قدے تھا اس میں انہوں نے بت توڑے۔ اور جب جو سومناتھ کا سب سے بڑا بت تھا، جب بت اس سومناتھ کے مندر کے اندر داخل ہوئے تو سلطان حیران و پریشان رہ گیا اس بت کو دیکھ کر کہ وہ ہوا میں معلق تھا، اور یہ ہوا میں معلق ہونا ہی ان لوگوں کو گمراہ کر کے بتوں کی پوجا کی طرف لانا تھا۔ تو سلطان کے ساتھ اس وقت کے حکیم اور کیمیائی دان اور سائنسدان کہہ لیں البیرونی بھی ساتھ تھے۔ سلطان نے البیرونی سے کو حکم دیا کہ یہ آپ ذرا چیک کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے چیک کیا، کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے
ادب کے ساتھ کہا کہ سلطان چھت کی فلاں جگہ حصے سے کچھ اینٹیں نکالیں۔ جیسے اینٹیں وہ نکالی گئیں تو وہ جو ہوا میں معلق بت تھا وہ نیچے آ کے زمین کے قریب ہو گیا۔ تو پھر آپ نے سلطان سے عرض کی کہ سلطان چھت کو گرا دے۔ چھت کو گرایا گیا اور اسی وقت جو ہے وہ بت جو ہے وہ دھڑم کر کے نیچے زمین پر گر پڑا۔ تو اصل میں ہندوؤں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بت لوہے کا بنوایا تھا اور اس کی چھت میں مقناطیسی اینٹیں، بہت طاقتور مقناطیسی اینٹیں ڈالی تھی جو بت کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتے تھے اور وہ ہوا میں معلق رہتا تھا۔ جب اس کو توڑنے لگے تو ان کے پجاریوں برہمنوں نے سلطان کو آفر کی کہ آپ جتنا مرضی ہم سے مال و جوہرات لے لیں، یہ بت نہ توڑے۔ تو سلطان نے کہا کہ میں تاریخ میں بت فروش کے نام سے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تاریخ بت شکن کے نام سے یاد رکھے۔ یہ سلطان کے تاریخی الفاظ تھے۔ پھر سلطان نے وہ آفر ٹھکرا کر وہ بت بھی توڑ دیا۔ وہ سونا جو ہے، کوئی بھی جنگ، اسلامی جنگ ازل سے لے کر اب تک جہاں بھی دیکھ لیں، جب جنگ جیتی جاتی ہے مسلمان لشکر وہاں سے مال غنیمت بھی حاصل کرتا ہے، مال غنیمت بھی اکٹھا کرتا ہے، اور وہ مال غنیمت پھر اپنے مجاہدین، ان کی فیملیوں میں اور غریب غربا میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو پھر سونے کے سلطان محمود غزنوی کے مزار پہ کون سا، یہ آپ تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں، سونے کی پانیں چڑھی ہوئی ہیں، جو وہ لے گئے تھے اپنے مزار پہ لگانے کے لیے، انہوں نے اپنی عوام میں، اپنے ملک میں تقسیم کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر سلطان محمود غزنوی چور ہوتا، لٹیرا ہوتا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اپنی شاعری میں انہیں موضوع خاص نہ بناتے، ان کی جو ہے عظمت میں قصیدے نہ پڑھتے اور مختلف جو اپنی نظمیں غزلوں کے اندر شامل نہ کرتے۔ تو باقی یہ شارٹ سا انٹروڈکشن، ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کی پوری زندگی پہ، لائف سٹوری پہ، ان کی فتوحات پہ بناؤں گا، اور خاص کر کے سومناتھ کے مندر کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ تو یہ ایک انڈین ہندو تاریخ دان ہے روہیلا تھاپر، ان کی بھی جو ہے نا تحقیقات اس بارے میں، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری بتاؤں گا۔ تو اسی طرح جو ہے سن 1030 عیسوی میں یہ مجاہد اسلام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اور میں ان اپنے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں، میں سب کا جواب نہیں دے سکتا، تو سب کا میں یہاں پہ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو کل انشاءاللہ ملیں گے کہ نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔